ایم اے جرنلزم کے بعد آپ نے مطلب کیا سوچا کہ میں صحافی بننا ہے، میں صحافی نہیں بننا، پھر کیا ہوا؟ اچھا ایسا تھا کہ دیکھیے خبر سونگھنے والا صحافی تو میں کبھی بھی نہیں تھا، ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد بھی نہیں تھا، تو مجھے زیادہ سے زیادہ آپ ایڈیٹوریل پیج کا صحافی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب میں جی تو جب میں نے فارغ ہوا یونیورسٹی میں بھی یوں تھا کہ وہ جو مسعود الدین صاحب تھے وہاں ہمیں پڑھاتے تھے جرنلزم، وہ ٹی وی میں خبروں کے لاہور ٹی وی میں خبروں کے انچارج تھے، تو وہی ہمیں بھی لیکچر دیتے تھے آگے. تو انہوں نے کچھ یہ سپارک دیکھا ہوگا مجھ میں، تو انہوں نے چن لیا مجھے، ان کا تم امتحان دینے کے فوراً بعد نا تم ٹی وی جوائن کرو. اچھا میں نے جب ٹی وی میں اندر جا کے ماحول دیکھا، میں کہ یار خبریں تو بور کام ہے، یہ ڈرامہ اچھا ہے. تو میں نے جب جوائن کیا تو میں نے بجائے نیوز کے نا میں چلا گیا پروگرامز، جنرل پروگرام، وہاں جا کے فٹ ہو گیا میں. تو جب مسعود الدین کو پتہ چلا کہ میرا شاگرد تو ادھر ڈرامے ورامے میں چلا گیا، تو ان کو خاصا غصہ چڑھا. وہ آ کے پھر وہ اسلم سے لڑے کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا، تو نیوز کا آدمی تھا، آپ نے اسے ادھر کیسے لے لی؟ انہوں نے کہا جی اس کی مرضی ہے، نیوز کرنا چاہتا ہے تو کرے، ہم نے تو نہیں روکا. تو کچھ عرصہ جھگڑا چلتا رہا. اس کے بعد میں چونکہ ڈرامے میں فٹ ہو چکا تھا تو پھر میں وہیں رہا، پھر میں نیوز کی طرف نہیں گیا. اور اس کے بعد پھر شروع میں ہی میرے ہوا یوں کہ جو یعنی انیشیل ٹریننگ ہماری کریش کورس ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد جو ریگولر مجھے پہلا اسٹیشن باقاعدہ پروڈیوسر کے طور پہ ملا وہ کراچی تھا. اچھا اچھا کراچی میں ڈرامہ بہت اچھا ہو رہا تھا اور یہاں پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ 1973 کی بات ہے. بھٹو صاحب کا وزیر اعظم اس سال میں پیدا ہوا. اچھا پرسنل نوٹ ایڈ کر رہا ہوں جی. تو جب میں کراچی آیا تو میں نے دیکھا اب یہاں لاہور میں کام کا طریقہ بالکل الگ تھا. مثلاً اب بیٹھے میں نے کہا کہ یار وہ سیٹ لگانا ہے، اچھا ایک بندہ اٹھے گا تھوڑا سا لگانا، اچھا وہ اس کو وہ یوں فیل کرے گا اور ایسے بیہیو کرے گا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو کوئی کام کہہ دیا گیا ہے اور ناجائز کہا گیا. ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا رہا ہے سر، یہ پتہ ہی ہے. تو وہ بس ڈھیلا اچھا وہ بلاؤ لے آؤ یار، وہ لے آؤ یار فلیٹ لے آؤ. وہ 2-4 فلیٹ آ گئے، وہ ٹھوکا ٹھاکی ہو گئے. اب وہ اس نے بادل نخاس تھا، وہ فلیٹ کھڑے کر کے وہ چلا گیا. اب وہ دوسرا آئے گا ڈیکوریشن، وہ قالین بچھائے گا چیز. وہ تیسرا آئے گا وہ اپنا شینڈلیئر. اچھا شینڈلیئر کا ایک بڑے مزیدار واقعہ کیا ہے، ایک یعنی مستقل ایک مصیبت تھی کہ ہر ڈیزائنر ڈرائنگ روم کے سیٹ میں سینٹر میں آگے نا ایک شینڈلیئر مست ہے. اور جب وہ بوم آتا تھا نا تو وہ شینڈلیئر اسے روک لیتا تھا، لہذا وہ ساؤنڈ والے کہتے شینڈلیئر اتارو شینڈلیئر، لہذا ہر دفعہ شینڈلیئر لگتا تھا اور بوم والا اسے اتروا دیتا تھا. اچھا کئی دفعہ ان سے کہا کہ یار شینڈلیئر نہ لگاؤ، بالآخر اتر کہتے جی اسی اپنا کام پورا کرنا ہے. بعد اچھا ان کی نسبت کراچی میں آپ کہہ رہے تھے کہ کام، ہاں کراچی میں یہ تھا کہ ایفیشینٹ تھے لوگ لاہور کے مقابلے میں، اور ایک نا ایک کام کا ایٹماسفیئر تھا، ایک ورک ایتھکس موجود تھی، پروفیشنلزم بہت تھی، اور ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا. یعنی کم از کم ارلی 70s میں یہی ماحول تھا یہاں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ایک ایسے پروفیشنلز کے گروپ میں آ گیا ہوں، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوا کہ عام طور پہ جو ڈرامہ ملتا تھا نا پورا فل فلیٹ کسی کو کرنے کے لیے، وہ کچھ 4 سال کے بعد ایوریج ملتا تھا، 4-5 سال کے بعد. تو میرے جو انچارج تھے محسن، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں 6 سال کے بعد ڈرامہ دیا گیا، محسن علی، اور مجھے 8 مہینے کے بعد ڈرامہ مل گیا. تو لوگ تو مطلب لوگ خوش تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، چونکہ وہ محسن علی سرپرست میرا خوش تھا تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے جلدی سیکھ لیا تو اس کو کرنا چاہیے کام. تو وہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ تھی. تو ایک تو مجھے اس کی خوشی تھی کہ میرے مطلب کا کام مل گیا، دوسرے پروفیشنلزم وہاں بہت تھی. ہر شعبے کا آدمی جو تھا وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور وہ ایمانداری سے کام کرتا تھا.
اور وہاں یہ شینڈلیئر کا جھگڑا نہیں پڑتا. وہاں کے ڈرائنگ روم میں شینڈلیئر کی ضرورت نہیں تھی. اچھا پھر آپ تھرو آؤٹ جو اور اگر ہوتا تھا تو وہ ساؤنڈ والے سے ڈسکس کر کے کہ یار یہ ضروری ہے تو تم نا دوسرا مائکرو فون استعمال کر لو, یا مطلب یہ تو وہی والا ہوا نا کہ مطلب ابھی ہم نے پانی کی لائن بچھائی ہے لیکن اب گیس کی لائن کی کھدائی کرنی ہے ہم نے. وہ بالکل یہ جب آپ گھر کے سامنے 4 بار ہوا آپ کا ڈرامہ آیا ہے دبئی چلو تو میں جو ہوں کالج میں تھا تو بڑی دھوم مچ گئی, ایک دھماکہ ہو گیا کہ ایک الگ ہٹ کے موضوع جو ہے وہ, اور اس زمانے کا پرننگ سبجیکٹ بھی تھا, ہر آدمی دبئی بھاگا جا رہا تھا. تو یہ خیال آنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اچھا یہ جو ہے اس کو آپ نے ایک بالکل بہترین قسم کا جو سٹائر ہے اور علی اعجاز کا انتخاب, اس پورا جو ہے یہ جو شاہکار آپ نے تخلیق کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں ایک سیریز چل رہی تھی جس کا نام تھا ایک حقیقت ایک افسانہ. اس میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی ریئل لائف کی کوئی سٹوری لے کے, کوئی خبر لے کے, تو اس کے ارد گرد ہم ڈرامہ بنتے تھے. ایک طرح کا وہ رف سا ڈاکٹر ڈرامہ کہہ لیں اسے, وہ ڈاکٹر ڈرامہ کی ابتدائی شکل تھی. تو اس میں تھا یہ ریاض بٹالوی تھے, مشرق اخبار میں کام کرتے تھے, تو ان کی کئی سٹوریز ہم نے لے کے تو اس پہ ڈرامہ بنا. یہ جو کہانی تھی دبئی چلو کی, یہ انہی کی رپورٹنگ تھی. اس میں ہم نے جو حصہ لیا یعنی جس پہ بیس کی ہم نے ساری سٹوری, وہ اتنی سی بات تھی کہ دبئی سے یعنی مڈل ایسٹ سے اتنی ڈاک آ رہی تھی کہ وہ محکمہ ڈاک سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی, لہٰذا 2-3 تھیلے جو تھے ڈاک کے وہ گندے نالے میں پھینک دیے گئے. اور وہاں سے وہ جب خشک ہوا تو کافی عرصے کے بعد, وہ کئی مہینے کے بعد وہ ڈاک وہاں سے نکلی. تو وہاں سے ہم نے اتنا آئیڈیا میں آیا تھا. باقی سارا سارے کیریکٹر وغیرہ وہ سب ہم نے خود بنائے تھے. تو یہ تو تھا کہ اس کا پس منظر کیا تھا. علی اعجاز کیسے اس میں کاسٹ ہوا, وہ اس طرح ہوا کہ جب ڈرامہ طے ہو گیا کہ یہ کرنا ہے, اور اس میں ایک بھولا بھالا انسان جو ہے وہ مرکزی کردار ہے جسے وہ ایجنٹ وغیرہ لوٹتے ہیں, تو اس کے لیے کسی اداکار کی تلاش تھی. تو ایک دن میں صبح کے وقت آرٹس کونسل میں گیا, لاہور آرٹس کونسل میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی ٹنڈ کرائی ہوئی, جس نے بالکل, وہ نلکے پہ بیٹھا اپنا سر دھو رہا. تو بڑا مذہقہ خیز سا یہ منظر تھا. اور اس شخص نے مجھے اس طرح ویو بھی کیا, سلام کیا. میں کہا کوئی مالی والی ہوگا, تو ویسے ہی اس نے کہا کوئی صاحب آ رہا ہے تو سلام کرو. میں قریب گیا تھا تو وہ علی اعجاز تھا. میں کہا تمہیں کیا ہوا, یہ بال کے کہیں گے جی میرے سر میں سکری پڑ گئی تھی, تو بڑے تیل ویل لگایا, دوائیاں لگائی, سکری نہیں جا رہی تھی, تو پھر میں نے ٹنڈ کرا دی. تو اب میں اس پہ کدو کا تیل ملتا ہوں تو اب سکری غائب ہو رہی. میں نے کہا وہ بہت اچھا. تو اس کی شکل دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ یار یہ بندہ فٹ ہے اس میں. تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک پلے ہے تو تم کل آؤ ذرا ٹی وی. کہتا جی آج. اگلے دن آ گیا, اس کو میں نے اسکرپٹ دکھایا تو بڑا خوش ہوا. کہتا ہاں جی یہ بس یہ اور کسی کو نہیں دینا آپ نے, یہ میں نہیں کرنا. تو اس نے ریہرسلیں شروع کر دیں. اچھا اب جو اس وقت تک جو 70s 80s تک جو پلے ہوتا تھا ٹی وی پہ, وہ اس طرح ہوتا تھا کہ تقریباً سارا پلے جو ہے وہ لائیو ریکارڈ ہوتا تھا. کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو روک کے ہم کر لیتے تھے, کیونکہ جو ابتدائی ایام تھے ٹی وی کے, میں نے تو وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں, بطور اداکار بھی دیکھے ہوئے ہیں. تو ان میں تو یہ تھا کہ کوئی ایڈیٹنگ اس وقت ہوتی نہیں تھی, غلطی کی گنجائش ہی نہیں. تو وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے آپ نے ڈائریکٹلی پلے کیا, اسٹیج پلے کر رہے ہیں. اسٹیج پلے. بلکہ جو میرا ٹیلی ویژن کا پہلا تجربہ تھا وہ بطور ایک اداکار تھا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں چھوٹے موٹے مجھے رول مل جاتے تھے, کوئی چپڑاسی کا, کوئی نوکر کا, کوئی. تو اسی طرح نا مجھے ایک چھوٹا سا رول ملا ہوا تھا پریزن گارڈ کا, کہ وہ جیل خانے کے آگے ایک آدمی پھر رہا ہے, بس جاگتے رہو بھائی, ایک ڈائلاگ تو. اچھا جاگتے رہو بھائی, وہ ہوتا یہ تھا کہ جو خاموش اداکار ہے نا اس کو ملتے تھے 80 روپے, اور اگر آپ کوئی لفظ بول دیتے ہیں یعنی اس میں تو وہ ڈبل ہو جاتا. اچھا زبردست. تو انہوں نے جاگتے رہو کا لفظ ڈال کے میرے ڈبل میرے انکم ڈبل ہو گئی. اب گملے چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہوا کیا کہ جو ہیرو تھا اس کی کہانی یہ تھی کہ ایک مڈل ایسٹ میں گیا ہوا بندہ جو واپس آیا ہے, تو آ کے اس نے دروازہ کھٹکایا تو اندر
کسی مرد کی آواز آ رہی ہے بیوی کی آوازوں کے ساتھ، تو اس کو بڑا غصہ چڑھ رہا اور دروازہ توڑ کے اندر آیا تو اب بیوی کا گلا گھونٹ گیا. اچھا اب اس کے بعد وہ بندہ ظاہر ہے گرفتار ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے.